آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چین تھا وہ کامیاب رہا یا پھر ناکام رہا، اور ایران امریکہ جنگ کا کیا بنے گا؟ تو اس حوالے سے کچھ ریسرچ کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین دیکھا جائے تو اس کا جو ایجنڈا تھا، فوکس تھا، وہ تجارت تھا، اور ایک طرف سے تو یہ کافی کامیاب رہا، لیکن دونوں ملکوں کی نظر سے یہ کامیاب رہا۔ یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین گئے اور فتح کر لیا اور چین جو ہے وہ ان کے سامنے لیٹ گیا، بلکہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی باڈی لینگویج دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جب چل رہے تھے، ایون جب وہ جہاز کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ اتر رہے تھے، بہت ہی دیکھ بھال کے اتر رہے تھے۔ تو وہ چیز شو کر رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بزرگ ہو گئے ہیں، ویسے بھی وہ 80 سال کے تو ہو ہی گئے ہیں۔ پاکستان میں تو اس سال میں انسان بڈھا ہی ہو جاتا ہے، یعنی بڈھے سے مطلب ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جو باہر کے ملک ہیں پاکستان میں، جہاں پہ آب و ہوا اور غذا اچھی ہے، تو وہاں پھر بھی لوگ 80 سال کی عمر تک صحیح چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن 80 سال کا انسان ویسے بھی بزرگ ہی کہلاتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمزور لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے شی جن پنگ کی باڈی لینگویج دیکھی تو وہ ایک دم چوکس لگ رہے تھے اور توانا لگ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہاتھ بھی ملایا تو شی جن پنگ نے ہاتھ اپنا اوپر سے ملایا، یعنی برابر سے، یا نیچے سے نہیں ملایا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پلڑا بھاری رکھتے ہیں اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے، تو پیوٹن بھی امریکہ کے دباؤ میں بالکل نظر نہیں آئے تھے، اور شی جن پنگ بھی بالکل اسمارٹ لگ رہے تھے اور بالکل امپریس نہیں لگ رہے تھے ٹرمپ سے۔ حالانکہ بہت ساری کنٹریز کے، یورپین وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امپریس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اب دنیا میں امریکہ اکیلی پاور نہیں ہے، بلکہ امریکہ ایک بڑی پاور ہے، اس کے ساتھ چین بھی ایک بڑی پاور ہے، اور اب روس بھی ایک بڑی پاور ہے۔ تو یہ دورہ بہت ہی اہم تھا، اور اس کو صدی کا ایک امپورٹنٹ دورہ کہا جا رہا تھا، جو کہ امریکہ کے حساب سے بھی کامیاب رہا ہے اور چائنا کے حساب سے بھی، کیونکہ دونوں ممالک میں بہت بڑے پیسوں کی تجارت ہوتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو اب واپس امریکہ چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو وفد آیا تھا تو ان کو جو بھی تحفے وغیرہ ملے، تو ایک تو یہ اپنے الیکٹرانک گیجٹس وغیرہ ساتھ نہیں لائے تھے، موبائل وغیرہ جو تھے وہ برنر فون لائے تھے، تاکہ ڈر تھا کہ چیزیں ہیک نہ ہو جائیں چائنا کی ٹیکنالوجی سے، یہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور جو جاتے جاتے ان کو جو تحفے ملے تھے تو یہ اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے کے گئے، بلکہ چائنا میں ہی چھوڑ گئے، ڈر کے مارے کہ کہیں ان کی جاسوسی نہ ہو جائے۔ تو جو چائنا ہے وہ جنگ نہیں کرتا، لیکن وہ ٹیکنالوجی سے، علم سے اور تجارت سے وہ ایک سپر پاور بن گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اب امریکہ ایران معاملات کی، تو ویسے تو معاملہ کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ امریکہ میں بھی اسٹیمنا نہیں ہے، اسرائیل ایران میں بھی اسٹیمنا نہیں ہے۔ جنگ کر کے دیکھ لیا امریکہ اسرائیل نے کہ وہ ایران کو ہرا نہیں سکتے، تو ایران ٹیکنیکلی طور پر یہ جنگ جیت گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مئی کا مہینہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور ایک ہلکی پھلکی جھڑپ دوبارہ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے، اللہ نے چاہا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ معاملہ بڑھے گا تو ایران UAE کو بھی بہت نقصان پہنچائے گا، اسرائیل کو بھی، اور دنیا بھر میں مہنگائی ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا، سب کا نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ اگلی ٹاپ اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔